بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بلکیس حجرت و تقدیس الجلال و آسیۃ التکمیل والکمال ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدا ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہراء صلوات ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ دعا ہے شہزادی کونین آج کی اس مجلس میں شریک تمام حاضرین اور سننے والے تمام ناظرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ شہزادی بطفیل پنجتن پاک ہر ایک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کی جتنی بھی حاجات ہیں وہ مستجاب فرمائے۔ حاضرین مجلس کی جتنی بھی حاجات ہیں میری شہزادی اس ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ آخری سانس تک ہمیں کلمہ حق اور کلمہ ولایت پہ استقامت نصیب فرمائے۔ ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں اور امیر المومنین کے پیروکاروں میں سے فرمائے۔ ایام فاطمیہ کی ان سہ روزہ مجالس سے آج پہلی مجلس آپ کی توجہات کی نظر ہو رہی ہے۔ یقیناً مذہب جعفریہ میں ایام فاطمیہ ایک مخصوص اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ ان ایام میں ہم ان ایام کا موازنہ سال کے کسی بھی ایام کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ یقیناً یکم سے لے کے 10 محرم الحرام یہ جو 10 دن ہیں یہ عشرہ ہے کریم کربلا کے ساتھ منسوب۔ ان 10 دنوں میں ہم پوری دنیا کو امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور حسینیت کے پیغام سے روشناس کرواتے ہیں، لیکن ایام فاطمیہ عشرہ محرم الحرام سے بھی ایک درجہ زیادہ اہم ہے۔ کس لحاظ سے اہم ہے؟ تو جب میں دلیل دوں گا تو یقیناً آپ اس دلیل کو قبول فرمائیں گے کہ جب ہم عشرہ محرم الحرام میں مجالس منعقد کرواتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بلا تفریق مذہب و ملت لوگ امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان مجالس اور محافل کی زینت بنتے ہیں۔ اور اگر میں مذہب اسلام کے فرقوں کی بات کروں تو ہر مذہب اسلام کا فرقے والا شخص یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میرا تعلق امام حسین سے ہے، اور ہر کوئی یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ماچور ہونا چاہتا ہوں، اور حسین کے دشمنوں پہ اور حسین کے قاتلوں کو میں بھی برا سمجھتا ہوں اور ان پہ لعنت کرتا ہوں۔ لیکن جب ایام فاطمیہ آتے ہیں تو یہاں پہ اب مخصوص افراد رہ جائیں گے، کیونکہ حسین کے قاتل پہ لعنت کرنا آسان ہے، بطول کے دشمن پہ لعنت کرنا مشکل کام۔ جنہوں نے عشرہ محرم الحرام میں ہم سے کہا تھا کہ ہم سیدہ کے دشمنوں پہ، ہم امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں پہ تبرہ کرتے ہیں، لیکن ایام فاطمیہ میں یہ خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے
وہ جو لعن و تبرہ کیا تھا، اگر ان کو برا کہا تھا تو وہ محض اپنی سوچ کی بنیاد پہ کہا تھا، اسلام کی بنیاد پہ نہیں۔ اگر اسلام کی بنیاد پہ کیا ہوتا تو جیسے حسین کا دشمن لانتی ہے ویسے ہی بطول کے دشمن کو بھی لانتی سمجھا جاتا۔ بی بی کے قاتلوں پہ ایام فاطمیہ کے لیے میں نے شہزادی کی عزت و عظمت اور رفت بیان کرنے کے لیے اللہ کے قرآن سے جس آیہ کریمہ کو موضوع سخن قرار دیا ہے، یہ سورہ مبارکہ واللیل ہے، جس کی پہلی آیت ہے واللیل اذا یغشا، اور لیل کی قسم۔ میں آج کی پہلی مجلس میں آپ کی توجہات کو اسی لفظ پہ روکنا چاہوں گا۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ مجھے لیل کی قسم۔ یہاں میں ترجمہ رات نہیں کروں گا جو اکثر مترجم نے کیا اور مفسرین نے کیا کہ خدا یہاں کسی رات کی قسم کھا رہا۔ پہلی بات یہ کہ اللہ جب بھی قسم کھاتا ہے تو بے عیب کی کھاتا ہے، اور اللہ مخصوص کی قسم کھاتا ہے۔ یہاں خدا کہہ رہا ہے واللیل، اور مجھے لیل کی قسم۔ کس لیل کی قسم؟ اگر ہم رات کہیں گے تو کیا اس رات کی قسم جو روز آتی ہے؟ تو پھر بتایا جائے کہ اللہ ان تمام راتوں میں سے کس رات کی قسم کھا رہا ہے۔ یہاں الف لام عربی زبان میں جب داخل ہو جائے تو الف لام کا یہ قانون ہے اور یہ خاصہ ہے کہ یہ چیز کو مخصوص کر دیتا ہے۔ یہ جس لفظ کے ساتھ آ جائے اس لفظ کو مخصوص کر دیتا ہے، یعنی کہ اگر رات کہہ رہے ہو تو خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی مخصوص لیل کی قسم۔ اب ہمیں یا تو مفسرین خاصہ اور عامہ یہ بتائیں کہ اللہ نے اگر رات کی قسم کھائی ہے تو پھر کس رات کی قسم کھائی ہے؟ ان تمام راتوں میں سے وہ کون سی رات ہے؟ وہ کیا رسول کے دور کی رات ہے؟ کیا مکہ کی رات ہے؟ کیا مدینہ کی رات ہے؟ یہ رسول کے دور کی رات ہے، رسول کے بعد کے دور کی رات ہے، یا رسول سے قبل دور کی رات ہے؟ پھر یہ کون سی رات ہے جس کے لیے اللہ قرآن میں قسم کھا رہا ہے کہ مجھے رات کی قسم؟ اور آگے ترجمہ کیا گیا واللیل اذا یغشا، اور مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ اب آئیے معرفت آل محمد کا پہلا زینہ طے کرتے ہیں، معصوم سے جا کے پوچھتے ہیں کہ معصوم نے اس آیت کی تفسیر کو کس لفظ سے بیان کیا۔ جب امام سے پوچھا گیا کہ مالک آپ بتائیے کہ یہاں اللہ کس رات کی قسم کھا رہا ہے، تو امام کے چہرے پہ تبسم آیا، اور امام نے تبسم میں آ کے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور اپنی سر کو جھکانے کے بعد کہا یہاں لیل سے مراد رات نہیں، ہماری دادی فاطمہ ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے، خدا اس میں کہہ رہا ہے کہ مجھے سیدہ کی قسم، کیونکہ یہ مجالس مخصوص ہوتی ہیں معرفت اور عرفانی لحاظ سے، تو لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ اس میں معرفت کا ایک درجہ ہم حاصل ہو سکے۔ معصوم نے فرمایا کہ یہاں لیل سے مراد ہے ہماری دادی سیدہ، یعنی کہ خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے سیدہ کی قسم۔ اگر یہاں سیدہ مراد ہے تو آگے جو کہا گیا اذا یغشا، جب وہ چھا جائے، تو چھانے سے مراد، یغشا سے مراد یہاں چھانا نہیں۔ واللیل، مجھے سیدہ کی قسم اذا یغشا۔ میں صرف اشارہ کروں گا اور آپ کا ذہن طریقہ اسلام کے ایک بہت بڑے واقعے کی طرف چلا جائے گا، جو واقعہ آپ کے گھروں میں اکثر دہرایا جاتا ہے۔ اس آیت میں سے اس واقعے کو نقل کرنے لگا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سیدہ کی قسم جب وہ اپنی عصمت کی چادر میں سب کو لے لے۔ یعنی کہ یہ مخصوص ہے اس آیت کا اشارہ اس واقعے کی جانب جسے ہم حدیث قصہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حدیث قصہ آل محمد کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ حدیث قصہ اسرار آل محمد۔ ہمارے گھروں میں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، ہمارے گھروں میں حدیث قصہ سنائی جاتی ہے، لیکن ہم عربی زبان میں اسے واقعہ سمجھ کے سناتے ہیں، اس کے راز اپنے بچوں کو نہیں بتاتے کہ آخر حدیث قصہ میں راز کیا ہے۔ اس کے لیے میں بہار الانوار سے صاحب بہار علامہ مجلسی کی ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں کہ امام ششم نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا کہ کیا تم حدیث قصہ کو پڑھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں مالک میں پڑھتا ہوں۔ فرمایا کب پڑھتے ہو؟ مولا جب آزمائش ہو، مولا جب مصیبت ہو، مولا جب گھبراہٹ ہو تو میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا کیا صرف پڑھتے ہو یا اس کے راز سے بھی واقف ہو؟ اس نے کہا مولا میں نے تو یہی سنا ہے کہ یہ حدیث قصہ ایک حدیث ہے جس میں
آل محمد کے چادر کے نیچے اکٹھے ہونے کا ذکر ہے۔ امام نے فرمایا حدیث قصہ ہم آل محمد کے رازوں میں سے ایک راز۔ اگر حدیث قصہ کی سند کے بارے میں غور کیا جائے تو حدیث قصہ کی سند یہ ہے کہ سب سے پہلی کتاب جو مولا امیر المومنین کی زندگی میں لکھی گئی، جسے کتاب سلیم کہا جاتا ہے، سلیم بن قیس ہلالی، جس کتاب کو آل محمد نے اپنے اسرار کی کتاب کہا ہے کہ یہ آل محمد کے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے ہر دور کے امام نے منتخب کیا ہے، اس کتاب میں بھی اس حدیث کا تذکرہ موجود ہے۔ اہل سنت کی کتابوں کے حوالے اور 200 سے زائد کتابوں کے حوالے جس میں اس حدیث کو درج کیا گیا۔ میری ان سہ روزہ مجالس میں مکمل کوشش اور کاوش ہوگی کہ میں ہر روز حدیث قصہ کے کچھ راز آپ کے سامنے پڑھ سکوں کہ اس حدیث قصہ کے راز کیا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اس حدیث کو حدیث قصہ کہا گیا ہے، چادر والی حدیث۔ اس حدیث کو حدیث سیدہ نہیں کہا گیا، اسے حدیث مصطفیٰ نہیں کہا گیا، اسے حدیث امیر المومنین نہیں کہا گیا، اسے حدیث حسنین نہیں کہا گیا، اسے حدیث قصہ کہا گیا، چادر والی حدیث۔ اس کا مطلب ہے کہ اس حدیث کا نام ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ اس حدیث میں جس چادر کا ذکر ہے وہ کوئی عام چادر نہیں، اس چادر کے اندر بھی کوئی راز ہے۔ اس حدیث کو کہا گیا حدیث قصہ۔ اکثر آج کے دور کے جدید شیعہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث قصہ کی سند نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ کسی مجلس میں مجھ سے پوچھیں گے تو میں 200 سے زائد حوالہ جات لکھوانے کے لیے تیار ہوں جس میں حدیث قصہ کی سند موجود ہے۔ حدیث قصہ کی مسلسل سند جو معتبر وہ بھی آپ کے سامنے پڑھی جا سکتی ہے، لیکن آج کے جدید دور کے شیعہ کہتے ہیں کہ حدیث قصہ کی جگہ آپ کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، دعائے کمیل پڑھ سکتے ہیں، دعائے مشلول پڑھ سکتے ہیں، دعائے عدیلہ پڑھ سکتے ہیں، کسی اور دعا کو پڑھیں۔ آخر حدیث قصہ کو اتنا کیوں پڑھا جاتا ہے؟ تو میں یہاں سب سے پہلی گزار آپ کے احباب کی کروں کہ حدیث قصہ کا موازنہ کسی بھی اور دعا کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ دعائے کمیل ہو، چاہے وہ دعائے مشلول ہو، چاہے وہ صحیفہ سجادیہ کی دعائیں ہوں۔ وہ تمام دعائیں معتبر بھی ہیں، وہ باعزت بھی ہیں، وہ باعظمت بھی ہیں، ان کا حکم بھی معصوم نے دیا ہے، وہ دعائیں پڑھنی بھی چاہیے، ان کا کثرت سے ذکر بھی کرنا چاہیے، لیکن کسی بھی دعا کا حدیث قصہ سے کبھی بھی موازنہ نہ کرنا، کیونکہ ہر دعا میں اللہ کے آگے التجا کی جاتی ہے، ہر دعا میں اللہ کو پکارا جاتا ہے، ہر دعا سے اللہ میں بخشش مانگی جاتی ہے، ہر دعا سے اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے، لیکن حدیث قصہ وہ حدیث ہے جس میں اللہ سے مانگا نہیں جاتا، بلکہ اللہ خود وعدہ کر رہا ہے کہ جو اس حدیث کو سننے کے لیے آ گیا، میں وعدہ کرتا ہوں مغفرت بھی پا گیا ہے، رحمت میں بھی آ گیا ہے، فرشتوں کے حصار میں بھی آ گیا ہے، اور خدا حدیث قصہ میں وعدہ کرتا ہے کہ جتنی دیر تک تم اس حدیث کو سنتے رہو گے میں صرف تمہاری دعائیں نہیں سنوں گا، بلکہ فرشتے تمہارے گرد حصار باندھ کے تمہاری دعائیں خالق کی بارگاہ تک پہنچا کے قبولیت کی سند تم تک پہنچانے کے لیے مقرر ہو چکے۔ کیا بات ہے! اس حدیث قصہ کی سند، یہ حدیث قصہ روایت کی ہے جناب جابر بن عبداللہ الانصاری نے۔ جناب جابر بن عبداللہ الانصاری کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جس کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جابر، جب تم ایک ایسا دور دیکھو کہ میرے منبر پہ ایک ایسے شخص کو دیکھو جو میرا فرزند ہو اور اس کا نام میرے نام کے ساتھ ملتا ہو تو اسے میرا سلام کہنا۔ یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آواز بلند تر صلوات۔ اللہم
صلی اللہ محمد علیہ یا حدیث قصہ معصوم نے جس صحابی سے روایت کی اس صحابی کا نام جابر ہے، جابر بن عبداللہ الانصاری۔ جابر وہ صحابی ہے جس نے پہلے محمد کا سلام 5ویں محمد تک پہنچا ہے، یعنی کہ رسول کا سلام جناب سرکار حضرت باقر العلوم تک پہنچا ہے۔ جناب جابر کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث جناب سیدہ سے سنی، روی عن فاطمہ زہرا، جناب سیدہ خود روایت کرتی ہے کہ ایک دن رسالت امام میرے دروازے پہ آئے، اور جب بی بی نے یہ لفظ کہا کہ ایک دن میرے دروازے پہ آئے، تو یہاں ساتھ یہ کہا فی بعض الایام، چند دنوں کے بعد رسول میرے دروازے پہ آئے۔ اب جب ہم نے حدیث قصہ کی اس واقعے کو دیکھا کہ یہ چند دنوں والا جو لفظ سیدہ نے استعمال کیا یہ کس لیے کیا ہے، تو اس کی وجہ میں کتابوں سے یہ ملی کہ اس لیے کہ نجران کے عیسائی نبی کے ساتھ بحث کرنے کے لیے موجود تھے مدینہ میں، اور رسالت امام ان کے ساتھ مسلسل مدینہ میں مسجد نبی میں مصروف تھے۔ چند دنوں کے بعد رسول شہزادی کے دروازے پہ، اور رسول نے آتے ہی کہا یا فاطمہ تو ایتینی بالکساء الیمانی، اے سیدہ مجھے چادر اڑا دیجیے، اے فاطمہ مجھے چادر اڑا دیجیے، یا فاطمہ تو ایتینی بالکساء الیمانی، سیدہ مجھے چادر اڑا دیجیے۔ اب یہاں پہ حدیث قصہ میں ایک لفظ جس کو ایک اور انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ رسالت امام نے فرمایا کہ بدنی ضعفن، میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، تو لہٰذا مجھے یمنی چادر اڑا دیجیے۔ اگر ہم رسالت کے بدن میں معاذ اللہ بیماری کی وجہ سے کمزوری تصور کریں گے یا رسالت امام کے بدن میں کمزوری تصور کریں گے تو پورے مذہب اہل بیت کی چھت زمین پہ گر جائے گی۔ ہمارے ہاں نبی معصوم ہوتا ہے، ہمارے ہاں نبی ہر بیماری سے ہر نقص سے منزہ مبرہ ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ تو یہاں رسالت امام نے یہ لفظ کیوں کہا کہ مجھے چادر اڑا دیجیے؟ تاکہ میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ یہاں پہ لفظ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسالت امام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا بدن کمزوری محسوس کر رہا ہے، رسالت امام نے فرمایا زہرا مجھے چادر دے دیجئے، رسالت کمزوری محسوس کر رہی رسالت کمزوری کیوں محسوس کر رہی ہے؟ کہ اس لیے کہ نجران کے عیسائی نبی کے ساتھ بحث کرتے ہوئے اس نتیجے تک بحث آ کے رک گئی تھی فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم، اگر یہ علم آنے کے بعد بھی نہیں مانتے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، پھر ان سے کہہ دیجئے یہ اپنے بیٹے لے کے ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں، یہ نساء لے کے ہم نساء لے کے آتے ہیں، یہ اپنے نفس لے کے ہم اپنے نفوس لے کے آتے ہیں۔ تو رسالت امام نے جو سیدہ کے دروازے پہ جا کے کہا کہ میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، رسالت کمزوری محسوس کر رہی ہے، اس کا مقصد یہ اور مطلب یہ تھا کہ اللہ نے بیٹے مانگ لیے ہیں میرے ہیں نہیں، اللہ نے نساء مانگ لی ہے میرے پاس ہے نہیں، اے فاطمہ مجھے رشتے دے تاکہ رسالت مضبوط ہو سکے۔ سیدہ نے اپنی چادر، سیدہ نے اپنی کسا رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اطہر پہ ڈالی۔ سیدہ کی کسا کا رسالت امام کی بدن پہ آنا تھا، فرمایا اب میں سکون محسوس کر رہا ہوں۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ چادر کے ساتھ شفا کیسے مل گئی؟ اگر ان کے ذہن میں شفا بھی ہے، پہلے تو میں نے یہ کلیئر کر دیا کہ یہاں مراد بیماری معاذ اللہ نہیں تھی، یہاں پر رسالت کا منصب تھا۔ لیکن اگر وہ یہ بھی سوال کریں کہ رسالت امام نے شفا کے لیے مانگی تھی تو چادر سے شفا کیسے مل گئی، تو کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ نے یعقوب کو یوسف کے کرتے سے آنکھیں دے دی تھی؟ وہاں کیا کہا گیا تھا؟ وہاں قرآن کہتا ہے سورہ مبارکہ یوسف میں کہ جناب یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میں تمہیں یہ قمیض دیتا ہوں، اور جناب یعقوب نے وہ قمیض اپنی آنکھوں سے لگائی۔ وہاں بیٹا قمیض دے رہا ہے، یہاں بیٹی چادر دے رہی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اس نے قمیض دے کے یعقوب کی آنکھیں بچائی تھی، اس نے چادر دے کے ساری کی ساری عصمت کو بچا لیا۔ یا فاطمہ تو ایتینی بالکساء الیمانی، سیدہ مجھے چادر اڑا دی۔ سیدہ نے چادر اڑا دی۔ حدیث قصہ آگے چلی اور حدیث قصہ میں آیا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک شہزادہ صحن عصمت میں داخل ہوا اور اس نے آتے ہی کہا یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، اماں مجھے کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی۔
اما مجھے کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. حدیث کی آپ روزانہ پڑھتے ہیں، ہر روز پڑھتے ہیں، مسلسل پڑھتے ہیں. ذرا اس گفتگو کو دوبارہ سنیے گا کہ امام حسن علیہ السلام نے آ کے جناب سیدہ سے کہا اما مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. تو یہ جو امام حسن آ کے سوال کر رہے ہیں کہ مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، ذرا اس امام حسن کے بارے میں پوچھئے گا کتابوں سے. یہ کون ہے؟ یہ وہی امام حسن ہے جو ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح محفوظ پڑھتے ہیں. تو جنہیں ماں کی گود میں لوح محفوظ نظر آ رہی تھی، انہیں صحن میں نانا نظر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ انہوں نے جناب سیدہ سے دریافت کیوں کیا؟ جناب سیدہ سے پوچھا اما کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا وہ چادر کے نیچے نانا ہے. رسول کی چادر کے قریب امام حسن گئے. هل اتعذر ان يدخل معك تحت الكساء؟ نانا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ سلام کیا، سلام کا جواب ملا علیک السلام یا ولدی و یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل و جان کے میوہ، تجھ پہ میرا سلام. نانا اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ رسول نے چادر کا پلو اٹھایا، امام حسن کو چادر کے نیچے لے لیا. چادر کے نیچے امام حسن کا آنا تھا. کتابیں کہتی ہیں کہ دوسرا شہزادہ صحن عزت میں آ گیا. دوسرے شہزادے نے آگے پھر اسی سوال کو دوبارہ دہرایا، اما مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. اگر آپ ذہنی طور پہ جاگ رہے ہو تو یہاں میں خطابت کا نقطہ دینا چاہتا ہوں. اب چادر کے نیچے صرف اکیلے رسول نہیں ہیں، اب چادر کے نیچے رسول بھی ہیں اور مولا امام حسن بھی ہیں. جب امام حسن آئے تھے تو امام حسن یہ کہہ سکتے تھے کہ مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. امام حسین آ کے یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ اما مجھے نانا کی اور بھائی کی خوشبو آ رہی ہے؟ امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ نانا کی اور بھائی کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا مجھے صرف نانا کی خوشبو آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ نبوت کی خوشبو اور امامت کی خوشبو ایک ہے، اس وجہ سے کہ نبوت اور امامت کے بدن جدا ہو سکتے ہیں، خوشبو جدا نہیں ہو سکتی. نانا کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا چادر کے نیچے صرف نانا ہی نہیں، ساتھ بھائی بھی. امام حسین علیہ السلام چادر کے قریب گئے. السلام علیکم یا جدی رسول اللہ، نانا میرا سلام ہو. اب امام حسن علیہ السلام جب گئے تھے رسول نے کیا کہا تھا؟ علیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل و جان کے میوہ. اب ذرا ذہنوں کو بیدار کیجئے گا. جب جا کے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے اور جا کے سلام کیا، تو اب سلام کا جواب دیتے ہوئے کیا کہا؟ علیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی و شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے حسین، تجھ پہ میرا سلام. امام حسین نے اجازت مانگی، اجازت ملی، چادر کے نیچے آ گئے. اب تیسرے امام گھر میں آئے. کون ہے؟ صاحب منبر سلونی. کون ہے؟ ارادوں کی زبان سمجھنے والے. کون ہے؟ اللہ کے راز. اور مولا امیر المومنین بھی آ کے سیدہ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے اپنے ابن ام کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا چادر کے نیچے رسول ہیں. مولا امیر المومنین چادر کے قریب گئے. اب یہاں تک تو حدیث کے ساتھ میں نے بالکل ویسے پڑھی جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں. اب اس کے آگے مجھ سے سوال پوچھئے گا. امام حسن آئے، سیدہ سے پوچھا. امام حسین آئے، سیدہ سے پوچھا. امیر المومنین آئے، سیدہ سے پوچھا. سیدہ نے کہا تو حسن چادر کے قریب گئے. سیدہ نے کہا تو حسین چادر کے قریب گئے. سیدہ نے اجازت دی تو علی جیسے امیر المومنین چادر کے قریب گئے. یہ جو تینوں آئے تھے یہ تینوں امام ہیں. حسن امام ہیں، حسین امام ہیں، علی امام ہیں. امام کہتے ہیں رستہ دکھانے والے کو. جو امت کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں. جو تین اماموں کو رستہ دکھائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ صاحبان عقل و فہم اس چادر کے نیچے آنے کے لیے امامت کو اجازت لینی پڑی. بس آج کی گفتگو اسی مرحلے پہ رکے گی اور کل سے انشاءاللہ مسلسل ہوگی. پہلی یہ چادر وہ چادر تھی جسے رسالت نے مانگا، رسالت ماب نے مانگا کہ ایتینی بالکسائل یمانی، مجھے چادر دیجئے. رسالت ماب نے سیدہ سے چادر مانگی. اب میں لفظ بدلنے لگا ہوں، اگر آپ ذہنی طور پہ جاگ رہے ہیں تو یقیناً اس لفظ پہ آپ کی توجہ پوری مبذول ہو جائے گی. کملی والے نے کہا کہ زہرا مجھے چادر دے دو.
جن کے بدن پہ پہلے ہی 2 چادریں موجود تھیں، انہوں نے کہا کہ مجھے چادر دے. تو یہیں پہ راز کھل گیا کہ یہ چادر بدن چھپانے کے لیے نہیں مانگی جا رہی. واللیل اذا یغشا، زہرا اپنی عصمت میں ہر دور کی حجت کو لے رہی ہے. جہاں سے بات شروع ہوئی ہے وہیں پہ نتیجہ آخری مجلس میں بھی آئے گا کہ یہ جو سیدہ چادر کے نیچے رشتے آ رہے ہیں، رسول چادر کے نیچے آ رہے ہیں، امیر المومنین چادر کے نیچے آ رہے ہیں، حسن چادر کے نیچے آ رہے ہیں. رات کے چھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رات جب چھا جاتی ہے تو وہ ہر چیز پہ، دن چھپ گیا رات کے چھانے کی وجہ سے، سورج چھپ گیا رات کے چھانے کی وجہ سے، رات چھا گئی تو رات نے سورج کی آنکھوں کو بند کر دیا، رات نے دن کی روشنی کو ختم کر دیا. سیدہ وہ عصمت کا آسمان ہے کہ جب وہ چھا جائے تو نبوت کا سورج بھی نظر نہیں آ رہا، امامت کا چاند بھی نظر نہیں آ رہا. چادر کے نیچے ہیں. اب چادر کا اگلا راز سنیے گا. آپ نے حدیث کتاب پڑھتے ہوئے تمام احباب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ امیر المومنین بھی اجازت لے کے آئے اور حسنین کریمین بھی اجازت لے کے آئے. اب میں سوال یہاں پہ سامنے بیٹھے ہوئے اپنے حاضرین سے کرنا چاہوں گا کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے بھی آ کے اجازت مانگی کہ نانا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں. یہ وہی حسین شہنشاہ ہیں جو مسجد میں گئے تھے، رسول سجدے کی حالت میں تھے اور یہ پشت پہ جا کے بیٹھ گئے. مجھے کسی کتاب سے نہیں ملا کہ حسین نے پشت پہ بیٹھنے سے پہلے پوچھا ہو کہ نانا اجازت ہے میں آپ کی نماز میں آ جاؤں. کیا بات، کیا کہنے. اگر آپ نے سے کسی نے سنا ہے تو یقیناً وہ مجھے بول کے بتائے کہ ہم نے ایسا سنا ہے یا پڑھا ہے کہ امام حسین نے نماز میں آنے سے پہلے رسول کا کاندھا پکڑ کے ہلایا ہو کہ نانا آپ اللہ کی واجب ترین عبادت کر رہے ہیں، مجھے اجازت ہے میں آپ کی پشت پہ آ جاؤں. اب میں لفظ تبدیل کرنے لگا اور مجھے اس لفظ پہ آپ کی توجہ چاہیے. جو نماز میں بغیر اجازت کے آ رہا تھا وہ چادر سیدہ میں اجازت کیوں مانگ رہا تھا؟ اب جس لفظ کے لیے میں نے محنت کی ہے اب وہ لفظ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. نماز میں بغیر اجازت کے آنا، چادر میں اجازت مانگ کے آنا، اس بات کی بین دلیل ہے کہ وہ عبادت پروردگار ہے، یہ حجاب پروردگار ہے. وہاں بغیر اجازت کے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نماز پروردگار ہے. یہاں اجازت مانگ کے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ راز پروردگار ہے. امام حسن بھی بغیر اجازت کے نہیں آئے، امام حسین بھی بغیر اجازت کے نہیں آئے، حتیٰ کہ علی جیسے امیر المومنین بھی بغیر اجازت کے چادر سیدہ میں نہیں آتے. اس چادر کو دھاگوں والی چادر نہ سمجھا جائے. واللیل اذا یغشا، جب رات یعنی کہ جب سیدہ نے اپنی عصمت میں ان کو چھپا لیا. اب سیدہ کی عصمت کے نیچے ایک شمس نبوت، 3 کمرے امامت چھپے ہوئے ہیں اور اوپر سے سیدہ کی عصمت نے انہیں ڈھانپا ہوا ہے. جب سیدہ ایسے نبوت کو ڈھانپ لے تو اب اس کا حق بنتا ہے کہ اسے ام ابیہا کہا جائے. چلے میں ایک اور عام سی روایت آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں.
اہل سنت کے حوالے بھی اس میں موجود ہیں اور اہل تشیع کے تو تمام کتابوں نے لکھا ہے کہ رسالت مآب جناب سیدہ کے دروازے پہ آ کے اجازت مانگا کرتے تھے، بغیر اجازت کے رسول سیدہ کے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ رسالت مآب کی 9، 11 یا 13 ازواج، مجھے کسی سنی کتاب میں نہیں ملا کہ رسول نے اپنی کسی زوجہ کے گھر میں جا کے اجازت مانگی۔ کیا بات ہے، اگر آپ اس سے تھوڑا سا ایک زینہ اور آگے بڑھے تو میرا خیال ہے کہ معرفت کا بہت بہترین ایک سفر مکمل ہوگا۔ مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا کہ رسول مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اللہ سے اجازت مانگتے۔ توجہ مکمل نہیں ہوئی تو میں ایک سفر اور کرنے لگا۔ مجھے کسی ایک کتاب نے نہیں کہا کہ رسول خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہوئے اجازت مانگتے ہیں۔ اب میں یہاں پہ ایک ہی مثال دینے لگا ہوں، ایک تمثیل دینے لگا ہوں، اور وہ تمثیل برحق ہے، اسے دینے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے۔ 2 جگہوں پہ مجھے نبی اجازت مانگتے ہوئے نظر آئے، نہ خانہ کعبہ میں اجازت، نہ مسجد میں اجازت، نہ کسی زوجہ کے گھر میں اجازت، نہ کسی میدان جنگ میں اجازت۔ 2 جگہوں پہ مجھے نبی اجازت مانگتے نظر آئے۔ ایک شب معراج جب پردہ وحدت کے قریب گئے تھے تو وہاں جا کے کہا تھا کہ میرے اللہ اجازت ہے میں پردے کے اندر آ جاؤں، تو پردے کے اندر سے پہلے ہی ایک ہاتھ باہر آ گیا۔ 2 جگہوں پہ مجھے نبی اجازت مانگتے نظر آئے، ایک شب معراج پردہ وحدت پہ، ایک فرش پہ دہلیز زہرا پہ۔ اب مجھے نہیں پتا کہ دہلیز سیدہ کا اور پردہ وحدت کا آپس میں کیا رشتہ ہے کہ نبی فرش میں آئے تو زہرا سے اجازت مانگتے ہیں، نبی عرش پہ جائیں تو خدا سے اجازت مانگتے ہیں۔ پھر میری عقل تو اتنا ہی کام کرتی ہے کہ یا یہاں توحید رہتی ہے یا وہاں بطول رہتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت طلب کی ہے یا عرش پروردگار پہ اور یا دہلیز سیدہ پہ، اور یہ وہی دہلیز ہے جس کے بارے میں خدا قرآن میں کہتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے اس دہلیز کی جہاں ستارے سجدے میں گرتے ہیں۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، جہاں نازل نہیں ہوتے، واقع ہوتے ہیں، واقع ہوتے ہیں۔ ستارے یہاں اترتے نہیں، یہاں گرتے ہیں۔ کیا بات ہے جی، اور منہ کے بل گرتے ہیں۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے اس دہلیز کی قسم جہاں ستارے سجدے میں گرتے ہیں، جہاں ستارے واقع ہوتے ہیں، یہاں ستارے نازل ہوتے ہیں۔ اور میں تو جب جناب سیدہ کی عزت و عظمت بیان کرتا ہوں تو میں اکثر اپنی مجالس میں یہ لفظ ضرور کہتا ہوں کہ میرا عقیدہ، میرا ذاتی عقیدہ، اور میں اسی عقیدے پہ زندہ رہنا چاہتا ہوں اور اسی پہ مرنا چاہتا ہوں کہ عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ۔ کیا بات ہے، اگر آپ تائید فرمائیں تو میں لفظ دوبارہ دہراؤں گا، عرش خدا سے بہتر ہے دہلیز فاطمہ۔ کیا بات ہے۔ اب کوئی بھی یہاں سے شکوک و شبہات لے کے نہیں جائے گا، مجھ سے سوال کرنے کا مکمل حق رکھتے ہیں کہ عرش خدا سے دہلیز سیدہ بہتر کیسے؟ تو آپ کے پاس عرش خدا کی پہچان کیا ہے کہ عرش خدا پہ کون ہے؟ عرش خدا پہ ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل ہے، اور اللہ کے ملائکہ ہیں۔ اب مجھے بتائیں دہلیز سیدہ پہ کون ہے؟ کمبر، مقداد، سلمان، ابو ذر، حذیفہ، فضہ۔ مجھے کسی کتاب سے ثابت کرے کہ ساری زندگی کمبر نے امیر المومنین سے کہا ہو کہ مجھے عرش پہ بھیج دیجئے، سلمان نے کہا ہو کہ مجھے جنت کی سیر کروا دیجئے،
حفظہ نے کہا ہو کہ مجھے جنت کی کھانے منگوا دیجئے، یہاں والے وہاں جانے کی تمنا نہیں کرتے، وہاں والے کبھی فقیر بن کے، کبھی مسکین بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی اسیر بن کے، یہاں سے کوئی بلندی کے لیے وہاں نہیں جاتا، بلندی پہ رہنے والے ادھر کی طرف آتے ہیں۔ اور اردو میں ایک لفظ بولا جاتا ہے تنزلی، نازل ہونا۔ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جس کو رفت مل جائے اور اس کے اندر یہ تمنا موجود ہو کہ میں نیچے گروں، یعنی کہ بلندی پہ جانے والا کبھی بھی تنزیل کی طرف نہیں آتا، کبھی بھی وہ پستی کی طرف نہیں آتا، کبھی بھی وہ جھکنے کی طرف نہیں آتا۔ دہلیز سیدہ وہ عزت ہے جہاں بلندیوں والے بھی اترنے کو اپنے لیے عزت سمجھتے۔ کیا بات ہے۔ آج کی گفتگو اس مرحلے پہ آ کے رکی اور انشاءاللہ حدیث قصہ کے اگلے راز آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیے جائیں گے۔ ہمارا امت مسلمان سے سوال اتنا ہے کہ جس دہلیز کی اتنی عزت تھی، جہاں رسول اجازت مانگتے تھے، جہاں ملائکہ اجازت مانگتے تھے، جہاں ستارے گرتے تھے، اگر چلے ہی گئے تھے اس دروازے پہ تو اس دہلیز کی عزت کا خیال کیا رکھا گیا۔ خطیب آل محمد قبلہ اظہر زیدی علی اللہ مقامہ کے ایک جملے سے مصاحب کی ابتدا کرنے لگا ہوں۔ قبلہ کہا کرتے تھے جو آگ زہرا کے دروازے سے بچ گئی وہ شام غریبہ زینب کے خیمے کو لگ گئی۔ قیام سیدہ شروع ہو چکے، عرصے کی راتیں، مصائب کی راتیں، مصیبت کی راتیں، یہ وہی راتیں ہیں راتوں میں محمد کی بیٹی، نبی کی بیٹی ریت پہ تڑپ کے ایک دعا کرتی رہی، اور میں دعا اگر آپ میں سے سادات بیٹھے ہیں تو میں ان سادات سے معافی مانگ کے وہ دعا پڑھنے لگا ہوں، اور اس دعا کو کتابوں نے نقل کیا ہے۔ میں اس دعا کو بڑی ہمت کے ساتھ پڑھنے لگا ہوں کہ یہ وہ راتیں ہیں جن راتوں میں زہرا تڑپ کے کہتی تھی میرے اللہ اب مجھے موت دے دے، میرے اللہ اب میں زیادہ جینا نہیں چاہتا۔ سیدہ سے آ کے مولا امام حسن نے پوچھا تھا اماں، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد چھوٹی ہو تو میں جیوں، آپ مرنے کی دعا کیوں کر رہی ہیں؟ زہرا رو کے کہتی تھی حسن میں نے زندگی میں تیرے بابے کو اتنا غریب کبھی نہیں دیکھا تھا۔ زہرا بچوں کی یتیمی برداشت کر سکتی ہے لیکن علی کی غربت برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک روایت نبی کے بعد 45 دن زندہ رہی، 60 دن زندہ رہی یا 75 دن زندہ رہی۔ مجھے اس بات میں بحث نہیں کرنی کہ 45 والی روایت ٹھیک ہے، 60 والی روایت ٹھیک ہے، 75 والی روایت ٹھیک ہے، کیونکہ ہم تو رونے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہے، جتنے دن بھی زندہ رہی روتی رہی۔ ایک لمحہ بھی نبی کے بعد زندہ رہی ہے تو تڑپتی رہی ہے، 45 دن زندہ رہی ہے روتی رہی ہے، 60 دن زندہ رہی ہے روتی رہی ہے، 75 دن زندہ رہی ہے روتی رہی ہے، رونے کی اس انتہا پہ پہنچ گئی ہے کہ رو رو کے کہتی تھی بابا اتنی مصیبتیں پڑی ہیں، دنوں پہ پڑتی تو کالی راتیں ہو جاتی، بابا تیری زہرا سے مزید صدمے دیکھے نہیں جاتے۔ معذرت کے ساتھ ایک لفظ کہنا چاہوں گا، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی دنیا سے جانے کی آخری رات تھی، رسالت ماں بی بی خدیجہ کے پاس آئے، فرمایا اے خدیجہ بنت خویلد میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ تو نے اسلام پہ بڑے احسان کیے،
बीबी खदीजा दे के हाथ बांध के कहती या रसूल अल्लाह, अगर मुझसे नौकरी का हक अदा हुआ है तो मैं कुछ पूछ सकती हूँ? फरमाया हाँ खदीजा, सवाल कीजिए। फरमाया जितना भी इस्लाम की खिदमत की है, अगर उसका कोई अजर मांगना चाहो, फरमाया मांगिए। इससे बढ़ के अजर क्या होगा कि खुदा ने इमामत आपकी नस्ल में रख दी है, खुदा ने तेरी औलाद को जन्नत का सरदार बना दिया है, खुदा ने तेरी बेटी को सैयदत निसाइल आलमीन बना दिया है। जनाब खदीजा कहती है मेरे मालिक, ये तमाम अनाम जो अल्लाह ने दिए उसमें मैं सजदा रेज हूँ मालिक के हजूर, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरी सिर्फ एक हसरत है। फरमाया खदीजा कौन सी हसरत है? बीबी खदीजा ने रो के अपने ज़ईफ हाथ नबी के कदमों पर रख के कहा या रसूल अल्लाह, मेरी फातिमा का भाई कोई नहीं, मेरे बाद मेरी फातिमा रोए ना, मेरे बाद मेरी फातिमा पे मुसीबत ना आए। कितनी मुसीबत आई कि नबी के जाने के बाद जिस दरबार में जाती थी और रसूल उठ के खड़े हो जाते थे, वहां मुसलसल कई घंटे खड़ी। आप में से हर एक शिया ने, कोई ऐसा शिया नहीं है जिसने ये नहीं सुना कि जब सैयदा दरबार में आती थी तो रसूल मिंबर छोड़ देते थे। मैंने अपनी आंखों से रवायत पढ़ी है कि रिसालत माब के घर का एक दरवाजा मस्जिद में खुलता था और वो दरवाजा मेहराब का पिछला दरवाजा होता था जिसके साथ मिंबर लगा होता था। रिसालत माब अक्सर मिंबर पे खुतबा देते देते खड़े हो जाते, फिर बैठ जाते, फिर खड़े हो जाते। एक दिन साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, बार बार मिंबर से खड़े होने की वजह क्या है? फरमाया वजह इसलिए है कि दीवार के पीछे से फातिमा गुजरती, जब मेरी बेटी फातिमा गुजरती है तो मुझे उसके एहतराम में खड़े होना पड़ता। बाबा के बाद बाबा के दरबार में आई, मुसलसल कई घंटे चुप करके खड़ी रही। खड़ी होने के बाद देख के कहती है तो सलमान, हाकम से कह दे मैं इतनी देर खड़े रहने की आदी नहीं। तक से पूछा गया सलमान नबी की बेटी से पूछ क्या लेने आई है? फरमाया अपना हक लेने आई। दरबार से पूछा गया तेरे पास कुछ सबूत है? सबूत का नाम आना था। मोहम्मद की बेटी की आंखें आंसुओं से भर गईं। कहती है बाबा के बाद मुझसे सबूत मांगे जाएंगे? बीबी ने कांपते हुए हाथों से चादर के नीचे हाथ डाला, एक तहरीर एक निकाल के सामने थी। ये तहरीर कौन सी थी? ये तहरीर वही थी जिसपे अंबिया के दस्तखत मौजूद थे। ये वही तहरीर थी जो जनाब नूह के पोते फदक ने लिखी हुई थी कि ये जगीर में नबियों की औलाद और नबियों के तसर्रुफ में दे रहा हूँ, जिसमें मुख्तलिफ अदवार के अंबिया के दस्तखत थे, जिसमें खुद नबी की मोहर मौजूद थी। उस तहरीर का सामने आना था या उस तहरीर को लहरा के दरबार में पूछा गया इस तहरीर का कोई गवाह है? गवाहों का नाम आना था। एक तारीख ने ऐसा मंजर दिखाया है, सदा तो गैर सदा, जिसमें जिगर फटता है। जब पूछा गया कि इस तहरीर का कोई गवाह है तो किताबें कहती हैं उसी मस्तूर के पीछे से दो कमसन शहजादे बरामद हुए जिन्होंने अपने छोटे छोटे अमामे अपने सर से उतार के अपने हाथों पे लिए और हाथों पे लेके कहा हम अपनी माँ की गवाही देते हैं, हमारी माँ सच बोल रही है, हमारी माँ हक बोल रही है। इतना कहना था, काश मेरे बस में होता मैं ये जुमले कभी न पढ़ता कि तहरीर को सिर्फ दे के उसका एहतराम नहीं किया गया, तहरीर को पहले फाड़ा गया, फाड़ने के बाद पुर्जों को जमीन पे फेंका गया। इधर पुर्जों का जमीन पे आना था। मोहम्मद की बेटी जमीन पे गिर गई, एक एक पुर्जा उठाती है, कभी हुसैन को देखती है, एक एक पुर्जा उठाती है, फिर हुसैन को देखती है। हसन रो के कहते हैं अम्मा तहरीर उठाते हुए बार बार हुसैन को क्यों देख रही है? रो के फरमाती है जैसे मैंने तहरीर के पुर्जे उठाए, ऐसे करबला में कासम की लाश के टुकड़े उठाना। मोहम्मद की बेटी दरबार से उठी तो सर के बाल काले थे, जब वापस निकली है तो बाल सफेद हो चुके थे। सर के बालों का सफेद होना था। किताबों में लिखा है जब बिन्ते मोहम्मद अपने घर में वापस आई है तो अली की बेटी फातिह शाम जनाब ज़ैनब रो के कहती है अम्मा आपको दरबार में जाके अपनी जगीर के छिलने का इतना दुख हुआ कि आपके सर के बाल सफेद हो गए। इतना जुमला कहना था। ये शहजादी ने एक जुमला कहा, वो सिर्फ जुमला नहीं था, उसमें मदीने के दरो दीवार कांप गए, उसमें नबी की कब्र कांप गई। बीबी ने ज़ैनब के गले में बाहें डाल के कहा ज़ैनब मैं जगीर के छिलने की वजह से सर के बाल सफेद नहीं हुए। फरमाया अम्मा फिर क्या हुआ है? बीबी रो ज़ैनब मुझे दरबार में झूठा कहा गया है, ज़ैनब मुझे कहा गया फातिमा तो झूठ बोल रही है,
इतना जुमला कहना था। या फातिह शान शहजादी ने माँ के गले में बाहें डाली, सदा से माफी मांग के आखिरी जुमला पढ़ने लगा हूँ। इधर आलिया ने जनाबे फातिमा के गले में बाहें डाली, या चंद कदम पीछे दौड़ी शहजादी ज़ैनब। बीबी आलिया रो के कहती है, अम्मा आपको दरबार में किसी ने मारा भी है? अम्मा आपके कान से लहू के कतरे क्यों निकल रहे हैं? इतना कहना था। या बीबी फातिमा की आवाज है, ज़ैनब हम उजड़ गए, ज़ैनब अब ना तेरा पर्दा बचेगा, ना मेरे हुसैन का सर बचेगा। या हुसैन, या हुसैन।